وہ ہمارے رک جاتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم سپر نیچرل کو ٹچ نہیں کر پاتے. اور خدا نے ان دنوں میں ہماری کلیسیا کے لیے بھی اور ملک پاکستان کی کلیسیا کے لیے یہ کلام ہے کہ بہت سے ایسے آپ کے معاملات ہیں جو نیچرلی حل نہیں ہو سکتے. بہت سے آپ کے ایسے کام ہیں جو نیچرلی عام طور پر فطری طور پر اس نظام کے تحت نہیں ہو سکتے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. پچھلے دنوں میں میں اور عقیدہ گفتگو کر رہے تھے. بہت سے ایسے کام کلیسیا کے پاکستان میں وسیلوں کے ایسے کام ہیں جو وہ نیچرل سسٹم سے زور لگا کر اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بڑا زور لگا رہے ہیں. اپنی وزڈم کو بھی استعمال کر رہے ہیں, ریسورسز کو بھی استعمال کر رہے ہیں, لوگوں کو بھی استعمال کر رہے ہیں, لیکن وہ نہیں ہو رہے. اور عقیدہ نے مجھ سے پوچھا کچھ کاموں کے بارے میں, یہ کام ہو سکتے ہیں؟ میں نے بتایا خدا نے میرے ساتھ کلام کیا کہ یہ نیچرلی نہیں ہو سکتے. سپر نیچرلی میں انہیں کرنے کی قدرت رکھتا ہوں. آئیں یسوع کے لیے زوردار تعریف ہے جو سپر نیچرلی کو کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آمین. آپ کی لائف کے بہت سے ایریا, کیونکہ آپ چرچ ہیں, یو آر بلیور, آپ کی لائف کے بہت سے ایریا میں آپ کو سپر نیچرلی ان کاموں کو کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ آپ دنیا کے برابر ہیں, ورنہ آپ عام لوگوں کے برابر ہیں, ورنہ آپ غیر ایمانداروں کے برابر ہیں, ورنہ آپ غیر قوموں کے برابر ہیں. آپ ڈفرنٹ ہیں, یاد رکھیں آپ ڈفرنٹ ہیں, آپ مختلف ہیں, آپ مختلف ہیں, آپ دنیا سے مختلف ہیں, ایماندار دنیا سے مختلف ہیں, کلیسیا دنیا سے مختلف ہے. کلیسیا کے اندر برکت ہے. آمین آمین. معجزات کی جو ہے وہ 3 ریلم ہے, یاد رکھیں. اور میری دعا ہے آج آپ کم از کم ایک کو ضرور ٹچ کریں. پہلا جو ریلم ہے وہ ایمان کا ہے. ایمان سے معجزات ہوتے ہیں, ایمان سے شفا ملتی ہے, ایمان سے پہاڑ ہٹ جاتے ہیں, ایمان سے آپ خدا سے بہت کچھ لے سکتے ہیں. ایمان سے فیتھ جو ہے یہ سپر نیچرل جو ہے نا یہ ایکٹیویٹی, اور یہ کلیسیا کے پاس ہے. میں آپ کو بتاؤں کلیسیا سے میری مراد ہے سچے ایمانداروں کے پاس, کیونکہ وہ ایمان لاتے ہیں. ایمان تو آپ ایمان سے معجزات کو دیکھ سکتے ہیں, اور وہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں جو عام شخص جو ہے نہیں دیکھ سکتا, جو عام دنیا نہیں دیکھ سکتی. آمین. سپر نیچرل. دوسرا ریلم جو ہے وہ ہے انوائنٹنگ کا, مسا کا, روح القدس. اور اس ریلم سے جوئے ٹوٹتے ہیں. اگر کوئی اسٹرانگ ہولڈ ہے شیطان کا, بدی کا, جادوگری کا, حسد کا, کسی نے باندھا ہے, کسی نے کوشش کی ہے, میں آپ کو شور کرواتا ہوں جب آپ اس انوائنٹنگ کے انڈر آئیں گے سارے جوئے ٹوٹ جائیں گے. اور تیسرا ریلم ہے گلوری آف گاڈ, خدا کا جلال. خدا کا جلال. خدا موو کرتا ہے خاندانوں میں, زندگیوں میں, گھروں میں, بستیوں میں, شہروں میں, سمندروں میں, پہاڑوں میں. وہ موو کرتا ہے, وہ چلتا ہے, پھرتا ہے اور اپنا جلال ظاہر کرتا ہے. اور جہاں جہاں خدا جاتا ہے وہاں سے بدی اور اس کی قوتیں, ناپاکی جاتی رہتی ہے اور معجزات نما ہوتے ہیں. آمین آمین. میری دعا ہے آپ ایمان سے شروع کریں, ایمان سے شروع کریں. کتنے لوگوں کا ایمان ہے یسوع آج بھی معجزات کرتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں. آمین. ایمان جو ہے نا یہ سبسٹانس کا مطلب ہے جس چیز کو چھوا جا سکتا ہے, دیکھا جا سکتا ہے. ایمان ایسا ہی ہے. ایمان جو ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. ایمان جو ہے یہ ان سین, جو کہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا, اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اور جب ہم دیکھ لیتے ہیں تو پھر وہ ظاہر بھی ہو جاتا ہے. آمین. پریز لارڈ. ہاللیلویا. آئے ہم کلام مقدس کی تلاوت کریں. آج کے کلام کا عنوان ہے یسوع معجزات کرتا ہے. آمین. یسوع معجزات. اور آج میں آپ کو بتاؤں, آپ میں سے بہتوں کو زندگی کے کچھ معاملات میں معجزہ کی ضرورت ہے, خصوصی فیور کی ضرورت ہے, سپر نیچرل ایکٹیویٹی کی ضرورت ہے, تاکہ آپ کی زندگی میں معجزہ رونما ہو. تو یسوع معجزات کرتا ہے. آئے ہم آج معجزات کے ریلم میں انٹر ہوں گے.
اور جو اس کلام کو غور سے سنے گا اس کا ایمان بڑھے گا اور وہ معجزات میں انٹر ہوگا. اور آپ کو میں پہلے سے ہی بتا چکا ہوں اس کلام کا پرپس یہ ہے آپ کو بتانا کہ کلیسیا میں معجزات ہوتے ہیں. کلیسیا سپر نیچرل ایکٹیویٹی ہے. کلیسیا یسوع کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. کلیسیا جو ہے وہ فطرت سے اوپر ہے یعنی سپر نیچرل ہے. اور آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ایماندار ہیں تو آپ سپر نیچرل ریلم کو ٹچ کر سکتے ہیں, معجزات کے عالم کو ٹچ کر سکتے ہیں ایمان کے وسیلہ سے, مسح کے وسیلہ سے, خدا کے جلال میں داخل ہونے کے وسیلہ سے. آئیں ہم مرکز کی انجیل اس کا 6واں باب دیکھیں. خداوند یسوع معجزات کرتا ہے. میرے ساتھ کھولیں مرکز کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 6 آیت تک میں آپ کے لیے خدا کا کلام پڑھوں گا. پھر وہاں سے نکل کر وہ اپنے وطن میں آیا اور اس کے شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے. جب سبت کا دن آیا تو وہ عبادت خانہ میں تعلیم دینے لگا اور بہت لوگ سن کر حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ باتیں اس میں کہاں سے آ گئی اور یہ کیا حکمت ہے جو اسے بخشی گئی اور کیسے معجزے اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں. کیا یہ وہی بڑھائی نہیں جو مریم کا بیٹا اور یعقوب اور یوسیس اور یہودا اور شمع ان کا بھائی ہے, اور کیا اس کی بہنیں یہاں ہمارے ہاں نہیں؟ پس انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی. یسوع نے ان سے کہا نبی اپنے وطن اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا. اور وہ کوئی معجزہ وہاں نہ دکھا سکا, صرف تھوڑے سے بیماروں پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کر دیا. اور اس نے ان کی بے اعتقادی پر تعجب کیا اور وہ چاروں طرف کے گاؤں میں تعلیم دیتا پھرا. کلام قدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت. سب کہیں آمین. عزیزو, یسوع آج بھی معجزات کرتا ہے. وہ آپ کی زندگی میں معجزہ کر سکتا ہے, لیکن ہم انالیسس کرتے ہیں, تجزیہ کرتے ہیں, غور کرتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں, خدا سے کہتے بھی ہیں کہ خداوند تو معجزہ کر. لیکن جو سب سے بڑی رکاوٹ کسی کی زندگی میں ہے, کسی خاندان, کسی شخص کی زندگی میں ہے, وہ ان بلیف ہے, بے اعتقادی ہے, کم اعتقادی ہے, بے ایمانی ہے, جس کی وجہ سے اس کے کام رک جاتے ہیں اور معجزہ نہیں ہوتا. دعویٰ کرنا بہت آسان ہے, بہت ہی آسان ہے دعویٰ کرنا کہ میرا ایمان, یہ کہنا بہت آسان ہے. اور میں آپ کو بتاؤں دنیا میں مسیحیوں کے لیے تو کہنا انتہائی آسان ہے, کیونکہ انہوں نے ایمان کو خوش فہمی میں تبدیل کیا. انہوں نے فضل کو ناچیز جانا ہے. یہ میں مسیحیوں کی بات کر رہا ہوں. اور انہوں نے بہت سی چیزوں کو بعض اوقات فار گرانٹیڈ لینے کی کوشش کی ہے. فار گرانٹیڈ کا مطلب یہ ہے کہ خداوند خود ہی سب کچھ کرے, ہم نے کچھ نہیں کرنا. ان بلیف کا مطلب یہی ہے کہ ایمان کا اظہار نہ کرنا, اس کے مطابق نہ بولنا, اس کے مطابق عمل نہ کرنا, اس کے مطابق چرچ میں نہ آنا, اس کے مطابق خدا کی حضوری میں نہ آنا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ایمان کے 5 پرنسپلز ہیں, پرنسپلز, اصول. اگر آپ اپنے طریقے سے خدا کو چلانے کی کوشش کریں گے اٹس ویری ڈیفیکلٹ, بلکہ میں کہوں گا امپاسبل. آپ اس کلام کو بدل نہیں سکتے, آپ کو خود بدلنا ہوگا. اگر آپ معجزہ لینا چاہتے ہیں تو ان 5 اصولوں پر عمل کرنا ہوگا. لیکن اس سے پہلے کہ میں 5 اصول بتاؤں, اس چھوٹے سے واقعہ سے
دیکھیں ہم کلام مقدس میں کہ ہم سب کا ایمان ہے یسوع معجزات کرتا ہے، اور گاسپلز میں دیکھیں خدا یسوع نے بے شمار معجزات کی. اس نے شفا کے معجزات کی، اس نے بدرو گرفتوں کو آزاد کیا، اس نے ایک وقت میں ہزاروں کو کھانا کھلایا ہے، اور اس نے مچھلیاں جو پکڑی ہیں پترس اور یوحنا اور ان کی ٹیم نے اس کے معجزات کیے ہیں. اس نے بڑے بڑے کام کیے، بے شمار معجزات. اس نے مردوں کو زندہ کیا. آج بھی وہ معجزات کرتا ہے، وہ وعدہ کرتا ہے کہ میں معجزات کا خدا ہوں. پھر کلام مقدس میں دیکھیں کہ وہ آج بھی پوری دنیا میں معجزات کر رہا ہے. کتنے لوگوں کا ایمان ہے کہ پوری دنیا میں یسوع آج بھی معجزات کرتا ہے؟ ہم سب کا ایمان ہے، اور ہم دیکھتے بھی، ہم سنتے بھی. اور جب یسوع اپنے شہر میں جہاں وہ اس نے پرورش پائی تھی ناصرت میں آیا، اور وہاں پر دستور کے موافق، کیونکہ وہ سبت کے دن عبادت خانہ میں جاتا تھا، اور چونکہ وہ ربی تھا، استاد تھا، اور اس کو موقع دیا جاتا تھا کہ وہ کلام سنائے. ربی ہوتے ہوئے وہ عبادت خانہ میں جا کر، سیناگوگ میں جا کر کیا کرتا تھا؟ کلام سناتا تھا، اور وہ وہاں سنا رہا تھا. لکھا ہے وہ عبادت خانہ میں تعلیم دینے لگے. بہت سے لوگ حیران تھے، وہ اس کی باتیں سن کر حیران ہو رہے تھے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے وہ اس کی حکمت سے حیران ہو رہے تھے. پھر اس کے معجزوں کے بارے میں سنا تھا، اور یقیناً ہو سکتا ہے خدا یسوع تعلیم دیتے ہوئے اپنے کسی معجزے کا بھی ذکر کر رہے ہوں. لکھا ہے اور یہ کیا ہے، کیا حکمت ہے جو اسے بخشی گئی، اور کیسے معجزے اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں. وہ سب یہ سن رہے تھے، لیکن ان کی جو کیلکولیشن تھی، ان کا جو تجزیہ تھا وہ غلط تھا. وہ اس کی نالج سے، اس کی حکمت سے، اس کے معجزوں سے، ساری چیزوں سے حیران ہو رہے تھے، لیکن وہ کیلکولیشن غلط کر رہے تھے. پہلی کیلکولیشن سنیں کیا ہے. وہ کہہ رہے تھے یہ تو بڑھئی ہے، ہی از کارپینٹر، یہ بڑھئی ہے، یہ بہت سے نہیں کر سکتے. اور وہ اور زیادہ آگے بڑھ کر کہہ رہے کہ یہ تو مریم کا بیٹا ہے، اور اس کے بھائیوں، اس کے کزنز کا وہ ذکر کر رہے ہیں. نام یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، یعقوب، یوسس، یہودا، شمعون. پھر وہ ان کی بہنوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم ان کو تو جانتے ہیں سارے. اور کلام مقدس میں ان کے ان بلیف کی انتہا کا ذکر ہے، اور یہ کسی بھی شخص کے ان بلیف کی انتہا ہے، یہ سیکھ رہے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ لکھا ہے انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی. جب بھی آپ یسوع کے سبب سے ٹھوکر کھائیں، یا کوئی شخص بھی یسوع کے سبب سے ٹھوکر کھائیں، یہ سمجھ لیں کہ یہ ان بلیف کی، غیر ایمانی حالت کی، بے اعتقادی کی انتہا ہے. جب آپ یسوع کی خاطر، کلیسیا کی خاطر، کسی ایماندار کی وجہ سے، کسی بہن کی وجہ سے جو ایماندار ہے، کسی بھائی کی وجہ سے جو ایماندار ہے، کسی پاسٹر کی وجہ سے جو ایماندار ہے، کسی پروفٹ کی وجہ سے جو ایماندار ہے، ٹھوکر کھائیں، تو یہ ان بلیف کی انتہا ہے. اور ابلیس ایسے کام کرتا ہے، ان جملوں سے کام کرتا ہے. یہ جو جملے بولے جا رہے ہیں، یہ کلام واضح ہے، یہ روح القدس کی ہدایت سے لکھا گیا ہے، یہ واضح ہے. جب آپ یسوع کو اس طرح سے ڈسکس کریں گے، آپ کا ان بلیف ظاہر ہوگا. جب آپ اپنے بھائی کو، جو سگا بھائی ہے، اس طرح سے ڈسکس کریں گے، اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کریں گے. یسوع کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، وہی ان کے آس پاس پلا. ہم بعض اوقات اپنے بھائی کو جو پاسٹر ہوتا ہے اسے انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. ہم اپنی بہن کو جو دعا کو ہوتی ہے، جس کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، جوئے ٹوٹ سکتے ہیں، بندھن ٹوٹ سکتے ہیں، ہم اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. ہم کسی کلیسیا کو جس کے اندر خدا نے سپر نیچرل ایکٹیویٹی رکھی ہوتی ہے، اور وہ آپ کے لیے ہی رکھی ہوتی ہے، ہم اسے انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، ہم اسے ڈسکس کرتے ہیں. یہ کسی شخص کے ان بلیف کی انتہا ہے کہ وہ
خدا کے سچے کلام کو، خدا کی سچی کلیسیا کو، خدا کے ایماندار بیٹے بیٹیوں کو اس انداز میں ڈسکس کریں جس انداز میں یہ کریں۔ انتہائی ٹھوکر کی حالت ہے اور یہ ان بلیف کی حالت ہے، اور تمام تھیالوجینز، بڑے بڑے خادم اس چیز پر حیران ہیں، اور وہاں پر اس جملے پر جو میں یہ بولنے لگا ہوں لکھا ہے 5ویں آیت میں، اور خداوند یسوع وہاں کوئی معجزہ نہ دکھا سکا۔ He could not perform any miracle there. Could not. نہ دکھا سکا۔ میرا سوال یہ ہے، کیونکہ آج عنوان یہی ہے، کیا خداوند یسوع معجزات کرتا ہے؟ کیا وہ کر سکتا ہے؟ کیا آپ کی سچویشن میں وہ کر سکتا ہے؟ کیا اس کی آرزو ہے کہ آپ کو اس مشکل سے نکالے؟ کیا وہ چاہتا ہے اس مشکل سے نکالنا؟ کیا وہ کھڑا ہے؟ کیا وہ وہاں موجود ہے؟ کیا وہ آ گیا ہے؟ کیا آپ کلیسیا میں موجود ہیں؟ کیا وہ کلیسیا میں موجود ہے؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا یسوع معجزات کر سکتا ہے؟ لیکن یہاں یسوع معجزہ نہیں کر سکتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس میں کس کا فالٹ ہے۔ کیا یسوع معجزہ نہیں کر سکتا تھا؟ کیا یسوع کے معجزات کی جو شخصیت ہے، میریکل پاور جو ہے اس کے اندر نہیں تھی؟ کیا وہ نہیں کر سکتا تھا؟ کیا وہ نہیں کر رہا تھا؟ کیا اس کے بعد اگر واقعہ دیکھیں اس نے معجزے نہیں کیے؟ کیا اس نے اور گاؤں بستیوں شہروں میں معجزے نہیں کیے؟ کیا اس نے لوگوں کو شفا نہیں دی؟ کیا اس نے بدرو گرفتوں کو آزاد نہیں کیا؟ کیا اس نے مردے زندہ نہیں کیے؟ کیا اس نے لوگوں کے کام نہیں بنائے؟ کیا اس نے بڑے بڑے کام ان کے لیے نہیں کیے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں کیوں نہیں کر سکا؟ غور سے سنیں، یہ میرے لیے بھی کلام ہے اور آپ کے لیے بھی۔ We are responsible. ہم ذمہ دار۔ اگر آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے تو آپ ذمہ دار۔ اگر میرا کوئی کام رکا ہوا ہے، I am responsible for that. Not you. آپ نہیں، میں اس کا responsible ہوں۔ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ اگر میری زندگی میں کوئی سپر نیچرل ایکٹیویٹی سے ہی کوئی کام ہونا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار میں ہوں، کیونکہ یسوع معجزات کے لیے موجود ہے۔ لیکن میں نے نیچے کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے۔ میں نے ایمان کے جملے بولنے ہیں، میں نے ایمان کے پرنسپل کو لینا ہے، میں نے ایمان کے اصول میں آنا ہے، میں نے ایمان سے اس کو ریسیو کرنا ہے، ایمان سے ریسیو کرنا ہے۔ لیکن غور سے سنیں، کلام سے ہٹ کر ایمان کہیں بھی نہیں ہے۔ کلام کے اصول کو توڑ کر آپ کہیں گے کہ میں جو ایمان، میرا ایمان ہے کہ یہ ایسا ہو جائے گا، امپاسبل۔ امپاسبل۔ آپ اپنی کلام کو توڑ کر اپنے اصول کو بنا کر ایمان نہیں کہہ سکتے۔ مثلا آپ کہیں کہ میں آخری 5 منٹ میں بھی چرچ چلا جاؤں گا نا تو میرا ایمان ہے مجھے پوری برکت ملے گی۔ یہ آپ کا ایمان ہو سکتا ہے، کلام یہ نہیں سکھاتا۔ کلام کو پیچھے کر کے میں دعا مانگ لوں گا اور میری سنی جائے گی، یہ آپ کا اصول ہو سکتا ہے، یہ کلام کا اصول نہیں ہے۔ خدا کے خادموں کو رد کر کے، جو کہ 2 چند عزت کے لائق ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کو رد کر کے آپ اپنا کام خدا سے نکلوا لیں گے، یہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے، خدا کا اصول نہیں۔ ہم بعض کا خدا کو اپنے اصول بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر شخص جو ہے اپنی اپنی راہ کو پھرتا ہے، اپنے طریقے نکالتا ہے، اپنا سسٹم نکالتا ہے، اپنی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہ ایمان نہیں۔ ایمان کے 5 پلرز ہیں، ان سے آپ آؤٹ ہو جائیں گے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلا جو پلر ہے وہ کلام ہے۔ کلام مقدس میں رومیوں میں لکھا ہوا ہے، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ بالکل انیشل لیول ایمان کا، کلام کو سننا، کلام کو سننا، اس کلام کو سنتے جائیں، کلام کو سنتے جائیں، کلام کو لیتے جائیں۔ لیکن اس کلام کو سنتے ہوئے لیتے ہوئے ایک بات آپ نے لازمی ذہن میں رکھنی ہے، اور وہ ہے یسوع کو تکنا۔
عبرانیوں اس کے 12 باب میں لکھا ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. جب بھی یہ کلام سننا ہے آپ کو یسوع نظر آنا چاہیے، کیونکہ یہ کلام جو ہے نا یہ شیطان بھی سناتا ہے. میں آپ کو یہ کلام جھوٹے نبی بھی سناتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، جھوٹے پاسٹر بھی سناتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، غیر ایماندار بھی سناتے ہیں، ایسی ایسی مشنیں سناتی ہیں، ایسی ایسی بدعتی لوگ اور سناتے ہیں کہ یسوع آپ کو کہیں دور دور بھی نظر نہیں آئے گا. اور یہ کلام شیطان کا آج اگر آپ کہیں گے ایمان، پھر بدروہوں کے وسیلہ سے معجزات بھی ہوں گے، سپر نیچرل ایکٹیویٹی بھی ہوگی. فرعون کے دور میں دیکھیں، خدا نے جب موسیٰ کو بھیجا تو اس نے کہا کیا نشان ہوگا؟ اس نے کہا اپنی لاٹھی تو ڈالنا سانپ بن جائے. اور ایسا ہی ہوا. لیکن فرعون نے کیا کیا؟ فرعون نے اپنے جادوگروں کو بھی بلایا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی اپنی کیا ڈالی؟ لاٹھیاں ڈالی. کیا بن گئی وہ؟ کیا فرق ہوا؟ شیطان میں اور یسوع کے ایماندار خادم میں کیا فرق ہوا؟ فرق نظر آیا؟ اس نے بھی لاٹھی ڈالی سانپ بن گئی، انہوں نے بھی لاٹھیاں ڈالی سانپ بن گئی. تو فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ موسیٰ کے سانپ نے سارے سانپوں کو کیا کر لیا؟ کھا لیا، نگل لیا. آمین. اور موسیٰ نے کیا کیا؟ پھر اس کی دم کو پکڑا اور وہ کیا بن گئی دوبارہ. یہ ڈیفرنس ہے، یہ ڈیفرنس ہے. کلیسیا جہاں بھی جائے گی نا وہ بدعت کو ختم کر دے گی. سچا ایماندار جہاں بھی انٹر ہوگا نا وہاں پر جھوٹے نبی کو فرق کر. آمین. جب اس کی انٹری ہوگی، جب آپ کی انٹری ہوگی نا بدروہ ادھر ادھر بھاگ بھوگ جائیں گے. میں آپ کو سمجھتا ہوں سب سے پہلا پلر کیا ہے؟ ایمان ہے. یسوع کو تکنا ہے، یسوع کو تکنا ہے، یسوع کو تکنا ہے. لوگ آپ کو کہیں گے یسوع کے بارے میں سنائیں گے، کلام بھی سنائیں گے، یہ کلام سنائیں گے. یہ کلام صرف ایمان کی راہ سے کام کرتا ہے. یاد کس راہ سے کام کرتا ہے؟ ایمان کی راہ سے. غور سے سنیں یہ جملہ، اس کلام کی میں بات کروں. لفظ مار ڈالتے ہیں لیکن روح. جب تک اس کلام کے ساتھ روح القدس نہیں آتا یہ محض لفظ ہیں اور یہ مار ڈالتے ہیں. میں آپ کو یہ سارے لوگ کلام نہیں سنا سکتے، سارے لوگ کلام پیش نہیں کر سکتے. کلام پڑھنا ایک فرق چیز ہے، کلام کو بولنا ایک فرق چیز ہے، لیکن روح القدس اور ایمان کے ساتھ لینا اور بھیجنا ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، ٹوٹلی ڈیفرنٹ. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جن کلیسیاؤں میں، جن پیرا چرچز میں یہ کلام موجود ہے لیکن روح القدس موجود نہیں ہے، وہاں محض لفظ ہیں، وہ لوگوں کو مار رہے ہیں. اور ایک محض سوشل سسٹم میں بھی بڑی کامیابیاں. آپ کوئی غیر قوم کی بھی آرگنائزیشن دیکھ لیں، بڑی کامیاب چل رہی ہے، بڑا بزنس ہو رہا ہے وہاں پر، کاروبار چل رہے ہیں، سوشل سیٹ اپ ہے اور سماجی طور پر وہ بڑی ترقی کر رہے ہیں. لیکن اگر یہ کلام ہے اور روح القدس نہیں ہے، جوہے نہیں ٹوٹ رہے، بندھن نہیں ٹوٹ رہے، سپر نیچرل ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی. آپ کو پتہ ہے بہت سی کلیسیاں اور پیرا چرچز کے پاس یہ کلام ہے لیکن وہ آج یسوع کی معجزانہ قوت پر ایمان نہیں رکھتے. آپ کو معلوم ہے بہت سے چرچز اور پیرا چرچز جن کے پاس یہ کلام ہے وہ آج نبوت پر ایمان نہیں رکھتے. آپ کو معلوم ہے بہت سی کلیسیاں اور پیرا چرچز جن کے پاس یہ کلام ہے لیکن وہ خدا کی 5 فولڈ منسٹریز پر ایمان نہیں رکھتے. آپ کو یہ معلوم ہے؟ وہ کبھی بھی نہیں آپ کو بتائیں گے، وہ آپ کو سچی تصویر نہیں دکھائیں گے، وہ آپ کو اپنی سکسیس سٹوری تو ضرور بتائیں گے لیکن وہ روح القدس کی بات نہیں کریں گے، وہ 5 فولڈ منسٹریز کی بات نہیں کریں گے، وہ معجزات کی بات نہیں کریں گے، وہ نبوتی کلام کی بات نہیں کریں گے، اور وہ کوئی معجزہ بھی نہیں دکھا سکیں گے. میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، اگر وہ معجزہ دکھائیں گے بھی اور دکھاتے بھی ہیں، جیسا کہ یونگے چو اس بات میں کنفرمڈ ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ بدروہوں کی وجہ سے، جادوگروں کی وجہ سے، تویز گنڈوں کی وجہ سے اور چوتھے ریلم میں جو ابلیس کا ریلم ہے اس کی وجہ سے یہ کرتے ہیں، نہ کہ روح القدس کے وسیلہ سے.
آپ ان کے موضوعات کی وجہ سے بھی بہت سے لوگ ان کے پیچھے آ جاتے ہیں اور پیچھے چلے جاتے ہیں. یہ بڑی بڑی ڈسیپشن ہے, میں آپ کو بتاؤں. لیکن میں کلیسیا کے ساتھ حال مخاطب ہوں, ایمانداروں کے ساتھ مخاطب ہوں. آپ کے کام یسوع سے بننے چاہیے. آپ یسوع کو دیکھیں, جب بھی کلام ہو آپ نے ایمان کے بانی کو دیکھا, اور وہ یسوع, اس کا نام کیا ہے؟ یسوع ہے. وہ آج بھی معجزات کرتا ہے, اور آپ کے معجزہ کی بنیاد ایمان ہی ہے. یاد, آپ ایمان سے پہاڑوں کو ہٹا سکتے ہیں. آپ ایمان سے اپنے گھر کا ریلم جو ہے, اسپرچل ریلم, اسے چینج کر سکتے ہیں. آپ اپنے گھر میں سے لڑائی جھگڑے کو ایمان کے ساتھ ختم کر سکتے ہیں. آپ اپنے گھر میں سے اگر کوئی بے روزگاری ہے, مالی مشکل ہے, بزنس میں پرابلم ہے, آپ رسپانسبل ہیں, آپ ایمان پر کھڑے ہو جائیں. آپ تب تک وہاں سے نہ ہلیں. یہ غور سے سنیں جملہ, جب تک آپ کو یسوع نظر نہ آئے جو ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا ہے. جب آپ کو یسوع نظر آ جائے گا, آپ کو تسلی آ جائے گی, اطمینان ہو جائے گا, اور میں آپ کو 100% کہتا ہوں آپ کا کام ہو جائے گا. اس لیے پہلا ستون کیا میں نے بتایا ہے, ایمان. بہت سی باتیں اور کہنے والی ہیں. پرانیوں کا خط پڑھیں, رومیوں کا خط پڑھیں, پالوس کے خطوط پڑھیں, بار بار ایمان کی بات کرتا ہے, ایمان کی بات کرتا ہے, ایمان کی بات کرتا ہے. سپر نیچرلی ایمان سے آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں. اور ایمان کا الٹ سن لے کیا ہے, خوش فہمی ہے. بہت سے لوگ خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں, کئی دفعہ کام ہو جاتے ہیں, کئی دفعہ نہیں ہوتے. لیکن ایمان جب ہوتا ہے 100% کام ہوتا ہے, اور لازمی ہوتا ہے. اس لیے آپ نے کسی خوش فہمی کا شکار نہیں رہنا. ٹھیک ہے یہ ہو گیا تو پھر بھی ٹھیک ہے, یہ ایمان نہیں. ہو جائے گا تو ٹھیک ہے, امریکہ چلے جائیں گے تو ٹھیک ہے, نہ بھی جائیں گے تو کوئی نہیں, خداوند پھر بھی ہم خوش ہیں. خداوند اس بزنس میں لاس ہو جائے گا تو پھر بھی کوئی نہیں, ہم تجھ سے خوشی ہیں, اور اگر ترقی ہو جائے گی پھر بھی خوش ہیں. یہ ایمان نہیں ہے. خداوند ہم بڑے قناعت پسند ہیں, اگر یہ ہمیں چیز مل بھی جائے گی تو ٹھیک ہے, نہیں ملے گی تو پھر بھی ٹھیک ہے, ہم پھر بھی تجھ سے خوش ہیں. یہ ایمان نہیں ہے. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کچھ دیکھ لیا ہے اور وہ وقوع میں آ رہا ہے. بس ون ڈائریکشن, یہ ہونا ہے, بس یہ میری لائف میں ہونا ہے. یہ ایمان ہے. یہ نہیں کہ ہو گیا تو پھر بھی ٹھیک ہے, نہ ہوا تو پھر بھی ٹھیک ہے, آپ بڑے اچھے انسان ہیں. لیکن یہ ایمان نہیں ہے. یہ اچھی حالت ہے. قناعت پسند ہونا اچھی حالت ہے, کام ہو جائے پھر بھی شکر گزاری کرنا اچھی حالت ہے, نہ ہو تو پھر بھی شکر گزاری کرنا اچھی حالت ہے. یہ بڑی اچھی حالت. لیکن یہ ایمان نہیں ہے. ایمان کا مطلب ہے یہ ہونا ہی ہونا ہے میری لائف, یہ ہونا ہی ہونا ہے, یہ وقوع میں آنا ہی آنا ہے. یہ ایمان ہے. یہ میں نے دیکھ لیا ہے, یہ ہونا ہی ہونا ہے میری لائف, یہ ہوگا. یہ کلام ہو گیا ہے, میں نے خدا یسوع کو دیکھ لیا ہے, میں نے اس کے کلام کو سن لیا ہے, یہ ہونا ہی ہونا ہے. یہ ایمان ہے. آمین آمین. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, اور سننا مسیح کے ساتھ مسیح بھی ہونا چاہیے. کیونکہ یہ کلام شیطان بھی یسوع کو سنا رہا تھا. یہ کلام آج بھی سناتے ہیں, لوگ سناتے ہیں. یہ کلام پوری دنیا میں موجود ہے. لیکن یسوع کا اس کلام کے ساتھ ہونا ضروری ہے, روح القدس کا ہونا ضروری ہے, ورنہ محض یہ لیٹرز ہیں, لفظ ہیں جو مار ڈالیں گے. آپ بہت سے خادم کلام سنا کے بھی مار ڈالتے ہیں. میں آپ کو جب روح القدس موو نہیں نہ کر رہا ہوتا تو لوگ کلام سن کے مر رہے ہوتے ہیں, ان کا دل سخت ہو رہا ہوتا ہے, وہ مر رہے ہوتے ہیں, ان کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہوتی, معجزات نہیں ہو رہے ہوتے, آزاد نہیں ہو رہے ہوتے, کیونکہ روح القدس آزاد کر رہا ہوتا ہے. آزادی بہت ضروری ہے, آزادی بہت ضروری ہے. آمین آمین. پریز لاڈ ہالیلویا. تو سب سے پہلے ایمان کا میں نے جو پلر آپ کو بتایا ہے, جو معجزات کا پلر بتایا ہے, وہ کون سا ہے؟ ایمان ہے. دوسرا سب ایمانداروں کی رفاقت, یہ دوسرا پلر ہے. فیلوشپ. بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیں. جب آپ نشے والوں کی صحبت میں ہوں گے, جب آپ چغلیاں لگانے والوں کی صحبت میں ہوں گے, جب آپ عیب جوئی کرنے والوں کی صحبت میں ہوں گے, جب آپ کا بھائی کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہوگا, نہیں نہیں یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, میں آپ کو بتاؤں وہ 10 سے 12 دن تک آپ کے بھائی کے بارے میں کچھ آ کے بتائے نا, وہ ایسا نہیں بھی تو آپ مان جائیں, وہ ایسا نہیں بھی تو آپ کیا کریں گے؟ مان جائیں گے. فیلوشپ کی وجہ سے پھر آپ سوچنا شروع کر دیں گے. ایک نقطے پر وہ آپ لے آئیں گے, نہیں نہیں یہ ایسا ہی ہے, یہ ایسا ہی ہے, یہ ایسا ہی ہے.
اس لیے جب کوئی آپ کے بھائی کو، آپ کی بہن کو، آپ کے پاسٹر کو، آپ کے چرچ کو نیگیٹولی ڈسکس کر رہے ہیں نا، انہیں کہیں آپ جو ابھی ظاہر طور پر دیکھ رہے ہو، میں اس چیز کو نہیں دیکھ رہا، میں اگلے ریلا میں دیکھ رہا ہوں کہ فیوچر میں میرے پاسٹر کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میرے بھائی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میری بہن کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میری کلیسیا کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ فیلوشپ کی بات کر رہا ہوں میں، فیلوشپ ایمانداروں کے ساتھ. ایسے لوگوں کے ساتھ فیلوشپ کریں جو بزنس میں سکسیس سٹوریز ہیں جن کے پاس. ایسے لوگوں کے ساتھ فیلوشپ کریں جن کے پاس ہمیشہ مثبت کلام ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ فیلوشپ کریں جن کے پاس آئیڈیاز ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ فیلوشپ کریں جو کلام سے بھرے ہوئے ہیں. ایسے لوگوں سے فیلوشپ کریں جو ایمان سے بھرے ہوئے ہیں. ایسے لوگوں سے فیلوشپ کریں جو کامیاب ہیں، جو بڑی سکسیس سٹوریز والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ فیلوشپ کیا. وہ آپ کو بتائیں گے یہ سکسیس انہوں نے کیسے حاصل کی، کیسے وہ ثابت قدم رہے، کیسی کیسی ناکامی آئی ہیں پھر بھی وہ ثابت قدم رہے. اس لیے فیلوشپ بہت ضروری ہے، اور اچھے لوگوں کی فیلوشپ میں رہیں، چغل خوروں کی اور ادھر ادھر کے لوگوں کی فیلوشپ میں نہ رہیں جو آپ کو گراتے رہے. نہیں نہیں، یہ کام نہیں ہو سکتا، بڑا مشکل کام ہے. ایک ایسے مشکل کام کئی دفعہ ہم ڈسکس کرتے ہیں تو خداوند کہتا ہے کہ یہ میں کام کر سکتا ہوں، میرے سامنے آ جاؤ تو میں یہ کام کر دوں، میری شکر گزاری کرو، میں یہ کام کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. یہ پرنسپلز ہیں، یہ اصول ہیں، ان کو لو، میں ریڈی، آئی ایم ریڈی. خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن وہ اپنے کلام کو کبھی رد نہیں کرتا. آمین. تو کیسے لوگوں کی فیلوشپ ہے آپ کی کیسے لوگوں کے ساتھ فیلوشپ؟ ایمانداروں کے ساتھ فیلوشپ کریں، سکسیس سٹوری والے لوگوں کے ساتھ فیلوشپ کریں، ان کا کلام سنیں، ان کی باتیں سنیں، کیونکہ ان کی زندگی میں پھل ہے. جس کی زندگی میں پھل نہیں نا، اس کی سٹوری آپ نے نہیں سنی. میں آج آپ کو بھیج دے رہا ہوں. پھل نہیں ہے تو آپ نے اس کی سٹوری کو نہیں سنی. آپ نے کس کی سٹوری سنی ہے؟ جس کی زندگی میں پھل. کئی کہتے نہیں ہجے ساڑے کو پھل کو نہیں ویکھنا، تسی چند دنوں سے ویکھو کتنا پھل ہے ساڑے. کوئی بھی نہیں سنے گا، کوئی بھی نہیں سنتا. اور ایک بات سنیں، اس میں کیا ہے، جو یہ کہے گا ہو جائے گا، وہ ہونا کچھ بھی نہیں. جو کہتا ہے نا میں کروں گا، وہ کر سکتا ہے. آپ کے پاس پہلے کچھ ہونا چاہیے کرنے کے لیے. یہ چرچ خداوند یسوع نے انیشیٹ کیا، مجھے پتا ہے اس کے پاس سارا کچھ ہے اور اس نے مجھے دیا ہے، میں نے اس کو اس کے مدد سے انیشیٹ کیا. اگر میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا تو میں کبھی بھی یہاں تک نہ پہنچتا. اور میں اگر انیشیٹ نہیں کر سکتا، اگر آپ کسی پروجیکٹ کو خود انیشیٹ نہیں نہ کر سکتے، آپ فیل ہیں. میں بتاؤں، دوسرے نہیں آگے کریں گے، پہلے آپ کو کرنا پڑے گا. دوسروں کو یہ کرو، آپ بھی تو کچھ کرو. فیلوشپ ان لوگوں سے کرو جو سکسیس سٹوریز میں ہیں. آمین. جو پھل دکھا سکتے ہیں، باتیں نہیں دکھا سکتے. میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں تارے توڑ لاؤں گا، میں کروڑوں روپے جیت لوں گا، جی میں نے پورے پاکستان کو جیت لینا ہے. تو انہیں کہیں 2 روپے جیتی ہیں. نہیں کہا یہ نہیں جیتی ہیں. جب جیت لے کے 2 روپے دکھا دیں گے نا آپ کو، روح جتنا اتنا آسان کام نہیں ہے. جس دن وہ آپ کو 2 روپے جیت کے دکھا دے گا اور کہیں گے یہ 2 روپے، وہ کہیں گی کہ اس شخص نے مجھے جیتا ہے، تب آپ کی سکسیس سٹوری شروع ہوتی. لوگ کہیں، آپ نہ کہیں. اس لیے ایسے لوگوں سے فیلوشپ کریں جن کی کون سی سٹوری ہے؟ سکسیس سٹوری. تیسرا سنیں، تیسرا ہے پوائنٹ آف کانٹیکٹ. پوائنٹ آف کانٹیکٹ. پوائنٹ آف کانٹیکٹ کا مطلب یہ ہے معجزہ کب ہوتا ہے. خدا یسوع نے کہا کہ تم میں نے کھانے کو دو. تو انہوں نے کیا کہا؟ جی اتنے لوگوں کو ہم کہاں سے دیں؟ کسی نے کہا جی ہم مول لینے کے لیے اتنے 100 دینار چاہیے. لیکن ایک چھوٹا بچہ تھا، اس کے پاس کتنی روٹیاں اور کتنی مچھلیاں تھیں؟ 5 روٹیاں 2 مچھلیاں. 5 روٹیاں اور یہ پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے معجزہ کے لیے. یاد رکھیں، یہ بھید لے لیں اگر آپ کو چاہیے تو. اگر آپ لائف کے کسی ایریا میں معجزہ چاہتے ہیں تو آپ یسوع کے ہاتھ میں کچھ دیں. پوائنٹ آف کانٹیکٹ.
انہوں نے یسوع کے ہاتھ میں کتنی روٹیاں دی؟ 5. کتنی مچھلیاں دی؟ اور اس نے کیا کیا؟ اس پر برکت دی اور کیا ہوا؟ موجزہ رونما. ہزاروں لوگوں نے کھانا کھایا اور پھر بھی 12 ٹکڑے بچ گئے. پوائنٹ آف کانٹیکٹ موجزہ کے لیے. بعض اوقات خادموں کو ہاتھ رکھنا پڑتا ہے شفا کے لیے، یہ پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے. بعض اوقات شفا کے لیے ہاتھ بڑھانا پڑتا ہے، یہ پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے. آپ چرچ میں آئے ہوئے ہیں، اس کرسی پر بیٹھے ہیں جو کلیسیا کی ہے. آپ اس سلیپ کو دیکھ رہے ہیں جو چرچ میں لگی ہوئی ہے. آپ اس میوزک کو دیکھ رہے ہیں جو ڈیڈیکیٹڈ ہے. ہم کبھی بھی یہ ریکمینڈ نہیں کریں گے یہی ہارمونیم جو ہے یہ گانوں پر بھی بجے اور باہر ڈانس بھی اسی ڈرام پہ اور اسی وجہ سے اس سے ہو. کبھی پوائنٹ آف کانٹیکٹ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. بلیسڈ چیز جس کو بلیس کر دیا ہو، آپ کی شکر گزاری، آپ کا روپیہ پیسہ، آپ کی تہیہ کی، آپ کے ہدیے، پوائنٹ آف کانٹیکٹ. چرچ میں آنا یہ پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے. سچ کہنا ہے کہ کچھ لوگ کہیں گے میں گھر میں دعا کر لیتا ہوں، بہت اچھا، میں ان سے بہت راضی ہوں. لیکن جب آپ کلیسیا میں آتے ہیں یہ پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے. اور اس کا سب سے آخری میں نقطہ بتانے لگا پوائنٹ آف کانٹیکٹ کا، وہ ہے ہولی کمیونین. پاک شاہ پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے موجزہ کا. جب ہم پاک شاہ لیتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ یسوع کا لہو پی ہے. جب ہم روٹی کھا رہے ہیں تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یسوع کا بدن لے رہے ہیں. پوائنٹ آف کانٹیکٹ. اور یہ لہو جو میرے اندر ہے وہ یسوع کا لہو. یہ بدن کس کا بدن بن گیا ہے؟ یسوع کا بدن. پوائنٹ آف کانٹیکٹ میں ہم موجزہ کو ریسیو کرتے ہیں. اس ایمان سے لینا ہے کہ ہم یسوع کا بدن، یسوع کا لہو لے رہے ہیں، ہم وعدوں میں شریک ہو رہے ہیں، ہم اس بلیسنگ کا حصہ بن رہے ہیں. پوائنٹ آف کانٹیکٹ. کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم ایمان سے کہیں خدا یسوع میں تیری روٹی کو کھاتا ہوں اور اس شیرے کو پیتا ہوں؟ آمین. یہ ٹھیک ہے؟ یہ تھیالوجیکلی ٹھیک؟ یہ ایمان کا حصہ ٹھیک ہے؟ یہ موجزہ ہو جائے گا. پوائنٹ آف کانٹیکٹ بہت ضروری موجزہ کے لیے. یہ تیسرا اصول میں بتا رہا ہوں، کچھ کرنا پڑے گا. پوائنٹ آف کانٹیکٹ. اس لیے خادمین کہتے ہیں پاک شاہ میں شامل ہوا. اس لیے خدا کے خادمین کہتے ہیں شکر گزاری کیا کریں. پوائنٹ آف کانٹیکٹ بہت ضروری. سب سے پہلی چیز کیا ہے جی؟ ایمان. دوسری کیا ہے؟ بھول گئے ہیں؟ رفاقت. تیسری چیز کیا میں نے بتائی ہے؟ پوائنٹ آف کانٹیکٹ، روٹی توڑنا. اور چوتھی چیز سنیں، ایمانداروں کے ساتھ دعا میں مشغول ہو. سب سے دعا نہیں کروانی ہے، وہاں سے بھی دعا کروا لی، وہاں سے بھی کروا لی. میں آپ کو بتاؤں 10 جگہوں سے دعا کروائیں گے نا آپ، غور سے سننا ہے. 9 جگہیں آپ کو برکت دے دیں گی. 10ویں جگہ نے جب آپ کو پکڑ لیا نا، ساری برکت بھی جاتی رہے گی اور سزا بھی ساتھ شروع ہو جائے گی. یہ بھید میں بتا رہا ہوں آپ کو. اس طرح اس لیے تعلیم کے جھونکوں میں مارے نہ پھرتے رہے. ادھر سے بھی کروا لی، ادھر سے بھی کروا لی، یہاں بھی چلے گئے، اس کو بھی بلا لیا، ایسے بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا، سارا کچھ کر لیا. لیکن جو اپنا چرچ ہے اس کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہے، جو لائلٹی ہے، جو وفاداری ہے، اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے، فلی اس کو سپورٹ نہ کیا. جدھر کبھی ادھر چلے گئے، کبھی ادھر چلے گئے. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ بڑی اچھی جگہوں پر جاتے ہیں، لیکن جب 10ویں جگہ پہ پکڑے گئے تو یو ول بی ریسپانسبل. 9 جگہ اچھی میں کہہ رہا ہوں، میں 10ویں جگہ کو غلط کہہ رہا ہوں. بڑے اچھے چرچز، بڑے اچھے خادم ہیں، لیکن جب کسی ایک ایسے کیونکہ وہ عادت ہو جاتی ہے نا لوگوں کی، یہ بھی کریں، یہ بھی کر لیں، وہاں کر لیں، یہاں سے کر لیں، یہاں سے برکت لے لیں، فلاں ہو جائے، یہ کر لیں. برکت آپ کی یہاں پر ہے نا. اس جگہ نے آپ کو برکت دے کے سینڈ کرنا ہے جہاں سے آپ نے برکت کو پھیلانا ہے. کسی بھی خادم سے پوچھ لیں. آپ بڑے بڑے کروسر سیمینارز میں بھی چلے جائیں، وہ کہیں گے یہ آپ کا لوکل چرچ، آپ کا لوکل پاسٹر یہ برکت کا سورس ہے، یہاں سے ہی آپ نے برکت دینا ہے. کوئی بھی پاسٹر آپ کو یہ نہیں منع کرے گا آپ فلاں کروسر میں نہ جائیں، فلاں سیمینار میں نہ جائیں، فلاں جگہ پر عبادت میں نہ جائیں. کوئی بھی نہیں منع کرے گا اور میں بھی نہیں منع کروں گا، لیکن وارن ضرور کروں گا کہ کسی جگہ پکڑے نہ جانا، کسی غلط جگہ. چانس از دیئر.
میری طرف سے آزادی ہے، جہاں مرضی جائیں، جس مرضی پیرا چرچ کو بھی جوائن کریں، جس مرضی چرچ میں عبادت کریں جا کے، جس مرضی سیمینار میں کروسڈ میں چلے جائیں، بڑے بڑے خادم ہیں، میں خود بھی جاتا ہوں، میں یہ نہیں کہ میں نہیں جاتا تو آپ کو میں منع کر دوں، میں بھی جاتا ہوں، لیکن میں آپ کو وارن یہ کرتا ہوں کہیں پکڑے نہ جائیے کسی بدعت میں، کسی غلط چیز میں، کسی غلط شخص کے ہاتھوں میں سے دعا نہ کروا لیجیے گا۔ یہ چوتھا اصول ہے۔ سچے ایمانداروں جن کے پھل سے آپ واقف ہیں، جن کی باتوں سے نہیں، پھل سے، سکسیس سٹوری سے آپ واقف ہیں، ان کو آپ نے دن رات دیکھا ہے، 1 سال 2 سال 3 سال کئی سال سے دیکھ رہے ہیں ان کے پھل کو۔ ان کے اندر کوئی پیسے کی ہوس نظر نہیں آئی، ان کے اندر کوئی سیکس کی ہوس نظر نہیں آئی، ان کے اندر کوئی ایسی بری بات نظر نہیں آئی، اور کوئی چیز آپ کو نقصان پہنچانے والی نظر نہیں آئی، کوئی حسد نظر نہیں آیا۔ یہ ہے دعا میں مشغول رہنا کن کے ساتھ؟ 120 کی جماعت کے ساتھ، جو یسوع کی ریکمینڈڈ جماعت ہے، وہاں دعا میں مشغول رہنا، ہر جگہ دعا نہیں کرنی چاہیے۔ آمین۔ کتنی میں نے بتائی ابھی؟ پہلا کیا ہے؟ موضع لینے کے لیے ایمان، دوسرا موضع لینے کے لیے رفاقت، تیسرا موضع لینے کے لیے پوائنٹ آف کانٹیکٹ، اور چوتھا کیا ہے؟ اور پانچواں اور آخری ہے پارٹنرشپ۔ شراکت، سب چیزوں میں شریک ہونا ہے، پارٹنرشپ کرنی ہے۔ کسی منسٹری کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں، کسی چرچ کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں، کسی پاسٹر کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں، ایمانداروں کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں۔ پارٹنرشپ بہت ضروری ہے۔ پارٹنرشپ جو ہے نا وہ ریگولر کرتی ہے، آپ کو وفادار بناتی ہے، آپ ریگولر ہو جاتے ہیں، وفادار۔ پارٹنرشپ کا مطلب نہیں، پارٹنرشپ کا مطلب ہے ایگریمنٹ کرنا کہ میں اتوار کو چرچ آؤں گا، میں اس چرچ آیا کروں۔ پارٹنرشپ کا مطلب ہے آپ میرے پاسٹر ہیں۔ کئی دفعہ کہیں سے پوچھا جاتا ہے آپ کون سے چرچ جاتے ہیں؟ سارے چرچز سے چلے جانے ایسی سارے چرچ۔ یہ تاڑے پاسٹر کا نام کی ہے، وہ پتہ ہے آگے سے کہتے ہیں بیٹا وہ پاسٹر صاحب کا نام کی ہے، وہ کو پوچھتے ہیں سارے منتری یاد وہ پاسٹر صاحب کا نام ہے۔ پارٹنرشپ کس سے کیا؟ وہ بڑا اچھا چرچ ہے، وہاں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں۔ پاسٹر صاحب سے کبھی ملے ہیں؟ نہیں وہ اتنی میں ملے۔ وہ آپ کو جانتے ہیں؟ نہیں مینوں نہیں جانتے، لیکن میں انہوں نے جاننا۔ پارٹنرشپ، ہاتھ رکھوانا، ہاتھ پکڑنا، دعا کرنا۔ اور اگر بڑے بھی چرچز ہیں نا، اس کا بھی اصول ہے، جیسے یونگیچو کا چرچ ہے، ان کا بڑا اچھا اصول ہے۔ سارے شخص یونگیچو کو نہیں مل سکتے، لیکن انہوں نے سیل سسٹم بنایا، 100 لوگ ایک پاسٹر کے اندر، یا ایک سیل لیڈر کے اندر، یا ایک ایلڈر کے اندر ہے، یا ایک ڈیکن کے اندر۔ ان کو پتا ہے کہ ہم اس چرچ کے ممبر ہیں، یونگیچو ہمارا پاسٹر ہے، لیکن ہم اس ڈیکن کے انڈر خدمت کر رہے ہیں جس کو پاسٹر یونگیچو نے اپوائنٹ کیا۔ ناٹ بیڈ، بڑا اچھا اصول ہے۔ اس لیے پارٹنر بن جائیں، چرچ کے پارٹنر بن جائیں، پاسٹر کے پارٹنر بن جائیں، فیلوشپ جن کے ساتھ کر رہے ہیں ان کے ساتھ پارٹنرشپ کریں، پھر خداوند آپ کی زندگی میں معجزہ کرے گا اور آپ کو ترقی کی طرف لے جائے گا۔ آمین۔ یہ آنکھیں بند کریں، خداوند کی حضوری میں اپنے آپ کو پیش کریں۔ خدا نے میرے ساتھ کام کیا۔